کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے پیدا ہونے والے کو آدمی کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے سب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی اولاد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں تھے، اور بنی اسرائیل کسے کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، بنی آدم کا مطلب آدم کی اولاد۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں آئے، یعنی اسرائیل کی اولاد میں سے آئے۔ تو اسرائیل یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں پیدا ہونے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مشہور نبی گزرے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دو بیٹے مشہور ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری چھوٹی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے پیدا ہوئے، جو صرف ایک ہی نبی، اور حضرت اسحاق سے کم و بیش یعنی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء حضرت اسحاق کے سلسلے نسب میں پیدا ہوئے، اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو اسی لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں جتنے انبیاء پیدا ہوئے دنیا میں آئے سب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک کو چھوڑ کر تمام انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا مشہور نام اور دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ بنی اسرائیل میں آئے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بطن سے اور نسب سے وہ مشہور ہوئے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام
حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں آئے، اولاد میں آئے، ایک ہی نبی آئے جو اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں آئے، اولاد میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف بھی آپ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے بالکل الگ ہے، ممتاز ہے۔ جس طریقے سے آپ جب کہیں سفر میں جاتے ہیں تو ایک آدمی جو علاقے کا جانا پہچانا ہوتا ہے وہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کو ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا کہ ٹریفک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بالکل پاک صاف راستہ ہوگا، ٹریفک سے، لڑائی جھگڑے سے، ہر چیز سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا سلسلہ نسب منتخب فرمایا اور ایسے مرحلے سے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ بالکل کوئی جھمیلا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں، بالکل صاف شفاف نسب نامہ۔ جو مشہور تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہی آپ کے لیے منتخب فرمایا۔ دنیا میں جو آپ کے لیے منتخب کیا گیا وہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز تھی، سب سے اعلیٰ چیز تھی۔ آپ جب نظر ڈالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا فرمایا وہ تمام چیزوں میں بالکل اعلیٰ، تمام چیزوں میں بالکل اعلیٰ کوالٹی، اعلیٰ درجے کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر دیکھا جائے تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اولاد کو یعنی حضرت اسحاق کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت انبیاء دیے، دنیا میں سلطنت، بادشاہت اور مشہور و معروف ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بہت ترقی دی۔ کاروبار کی لائن سے یہودی ہمیشہ سے مشہور رہے۔ آپ کو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہود تمام کے تمام اسی میں آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہتے ہیں، تو یہودی، عیسائی اور جتنے بھی ہیں قومیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کے نام آپ کہیں گے تمام کے تمام انبیاء اسی میں آئے۔ ان میں بادشاہت بھی چلی، کاروبار کے اعتبار سے ہر ایک نے بہت اونچا مقام حاصل کیا، اسلام نے ترقی کی، دنیا کے اعتبار سے اس میں بہت ترقی ہوئی۔ لیکن جو نور تھا، اللہ کی جو تجلی تھی، اللہ کی جو امانت تھی، جو دنیا قائم رہنے تک اللہ تعالیٰ چلانا چاہتا تھا، اپنے نبی کو جو مبعوث فرمانا تھا، آخری نبی بنا کر جو دینا تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں داخل فرمایا۔ آخری نبی جو تمام نبیوں کا نبی ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، قیامت تک آنے والا جو بھی بندہ ہوگا وہ اسی نبی کی پیروی کرے گا، اسی کی شریعت چلے گی، اسی کا قانون چلے گا۔ تو ایسا نبی جو آیا وہ کس میں آیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آیا۔ ایک طرف 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں، اور ایک طرف فقط ایک نبی جو تمام نبیوں کا نبی ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سرتاج اولیاء ہے۔ ہر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے روشنی مانگنے والا ہے، حضور کی روشنی سے نور حاصل کرنے والا ہے، آپ کی ہی نور نبوت سے سب کو فیض پہنچنے والا ہے۔
قیامت کے دن ہر نبی آپ کی طرف اشارہ کریں گے کہ اللہ کے پاس جانے اور سفارش کرنے کی اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں اور بیانوں میں آپ جو سنتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تو ایک کو چھوڑ کر تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور ایک نبی، وہی نبی آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرور دو عالم، محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ اس سلسلے میں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کون سا راستہ، ایک دم بالکل پاک صاف، اس کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ جیسے بہت بڑا پروگرام اگر ہو، بہت بڑی کانفرنس ہو تو عوام کے لیے ایک مین گیٹ ہوتا ہے، اور جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، جو بہت ہی اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کون سا راستہ ہوتا ہے؟ عام راستہ نہیں ہوتا، عام گیٹ ان کے لیے نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک الگ سے گیٹ بنایا جاتا ہے، اگرچہ وہ بعد میں آتا ہے لیکن اسے وہاں جگہ ملتی ہے جہاں ان کی کرسی خالی ہوتی ہے، ان کے لیے چیئر پہلے سے منتخب ہوتی ہے۔ تو اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے عام نبیوں کے لیے ایک سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں پیدا فرمایا، اور ایک راستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سلسلے سے نسب فرمایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی آیا وہ ہمارے اور آپ کے نبی اور کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس راستے سے، اور اس راستے سے بعد میں آنے والے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہاں مقام عطا فرمایا؟ تمام نبیوں سے اوپر، سب سے لاسٹ میں آنے والا نبی اس کا مقام کہاں ہے؟ تمام نبیوں سے اوپر۔ اور میں نے جیسا کہ سمجھایا کہ بہت بڑی کانفرنس ہو، تمام کے تمام لوگ اسٹیج پر آ گئے ہوں، پروگرام میں آ گئے ہوں، جو صدر جلسہ ہوتا ہے، جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا مہمان جو ہوتا ہے، سب سے بڑا جو مقرر ہوتا ہے، اسے بعد میں بلایا جاتا ہے جب پروگرام سج جاتا ہے، جب محفل سج جاتی ہے، جب عوام اور تمام کے تمام علماء اور مقررین جب آ چکے ہوتے ہیں، تو جو آخری میں جو صدر ہوتا ہے اس کو آواز دی جاتی ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی دنیا کی اس بزم کائنات کو انبیاء سے سجایا، اور تمام کے تمام نبی جب آ چکے تو اپنے آخری مہمان نبی کو، اپنے نبیوں کے سردار کو بعد میں بلایا اور ان کا مقام سب سے اونچا رکھا۔ اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، سرتاج اولیاء کہا جاتا ہے، سردار انبیاء کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ امام الانبیاء، جب جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ہر ایک کی امامت فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو جب بیت المقدس کے اندر آپ پہنچے تو آپ نے وہاں نماز پڑھنے کے لیے جب صف لگائی گئی تو آپ نے دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ اے اللہ کے نبی،
آپ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ آپ کے پیچھے، آپ کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اسی جگہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کا امام۔ آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ امام الانبیاء آپ کو کہا گیا، اور قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی امام الانبیاء ہوں گے، دنیا میں بھی امام الانبیاء اور آخرت میں بھی امام الانبیاء۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب کا معاملہ آئے گا، بندوں کا حساب لیا جائے گا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، شقی اور بدبخت کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، سعید اور شقی کا فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت جب حساب کتاب لینے کے لیے جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ہر امتی اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے، تو سارے کے سارے انبیاء یہی کہیں گے کہ اللہ کے پاس ہمیں جانے کی ہمت نہیں ہے، اللہ کے پاس ہم جا کر سفارش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے اگر کوئی ہے، اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ وہی ہے جن کو آخری نبی کہا گیا، جن کا محمد نام کہا گیا، جن کا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ تمام امتیں، تمام بندے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائیں گے، اور وہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم سب کی بخشش فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ تو تمام نبیوں کا سردار میدان حشر میں کون نکلا؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی آپ سید الانبیاء، امام الانبیاء، اور قیامت کے دن بھی تمام نبیوں کی طرف سے آپ کو امام الانبیاء کہہ کر ساری امتوں کو، سارے بندوں کو آپ کے پاس بھیجا جائے گا۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، جو ہر اعتبار سے بالکل پاک صاف اور بالکل سیدھا ہے، جس میں کسی بھی طرح کا الجھاؤ نہیں ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے بنی اسرائیل میں، تمام انبیاء علیہ السلام نے ان نبی کے بارے میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت سنائی۔ آپ کو ایک بات سن کر حیرت ہوگی کہ جتنے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، ہر نبی جو مخصوص زمانے کے لیے آتے تھے، مخصوص جگہ کے لیے آتے تھے، ہر نبی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت سنائی، پیشین گوئی سنائی، اور کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا، نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے ماننا، اللہ کا یہ حکم ہے اس سے ذرہ برابر بھی انحراف نہ کرنا، اللہ کی بات ماننا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام یہ ہے، جس کی نشانی یہ ہے، جس کا حلیہ یہ ہے، وہ نبی آئے تو ان کی بھی اتباع کرنا، ان کی بھی تصدیق کرنا، ان کی بھی بات ماننا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بشارت سنائی، کن کے بارے میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور آخری نبی بنی اسرائیل میں آخری نبی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبیوں کے اعتبار سے آخری نبی۔ لیکن بنی اسرائیل میں جو آخری نبی ہیں وہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ہی نبی آیا، وہ کون؟ ہمارے اور آپ کے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کتنے زمانے کا فاصلہ ہے؟ 571 سال، 570 پر 1 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو چلا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں میں نے بتایا کہ مشہور نبی، مشہور اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تمام نبیوں کے نام قرآن میں نہیں آئے، تمام نبیوں کا ذکر حدیث میں نہیں آیا، اسی لیے ہم جب پڑھتے ہیں ایمان مجمل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لایا میں نے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر۔ رسول کتنے آئے نام معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور حضرت ابراہیم، حضرت نوح، یہ مشہور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں جو آئے ان میں بہت سوں کے نام معلوم نہیں ہیں، کتابوں میں نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں اجمالی طور پر تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، نام کے ساتھ لانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ ایمان لانے کا مکلف نہیں بنایا، بس ہم یہ سمجھتے ہیں اے اللہ جتنوں کو تو نے نبی بنایا ہے ہم ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے اعتبار سے آخری نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت کے دن تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، تو ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے سبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں سنائی، بشارتیں سنائی، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانی کتاب ملی تھی انجیل، اس انجیل میں آج بھی موجود ہے، اوریجنل انجیل تو نہیں ہے، اس کا ٹرانسلیشن کر کے جو رکھا گیا ہے اس میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس انجیل کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ڈرانے والا، بشارت والا دے کر بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا میری بات مانو، ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام من بعد اسمہ احمد، انجیل کے اندر یہ موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے، ان کی یہ پہچان ہوگی، لہذا جب وہ آ جائیں ان کا نام احمد ہوگا، جب وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی باتوں کو ماننا، ان پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت سنائی، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت سنائی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب کے لیے، دنیا میں جتنی آبادیاں ہیں سب کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں بتانے والے کو۔ رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کے ایک ایک پیغام کو دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ نبی جب اس دنیا میں آتا ہے
سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ کتنے زمانے کے بعد؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد 571 سال کے بعد اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس زمانے میں دنیا کا نقشہ بدل چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں لوگوں کو رکھا تھا وہاں سے وہ انسان گر چکا تھا۔ انسان تو تھے لیکن ان میں انسانیت نہیں تھی، ہر برائی اس کے اندر موجود تھی۔ حیوانیت نے جگہ لے لی تھی، درندگی نے جگہ لے لی تھی۔ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو اس وقت کے لوگ نہ کرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جہاں جاتا ہے وہاں کے موسم کے لحاظ سے، وہاں کے ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر کے جاتا ہے۔ اگر آپ کشمیر جائیں تو کشمیر میں جب موسم ٹھنڈا ہوگا تو آپ کو یہاں سے گرم کپڑے لے کر جانا ہے، ساری چیزوں کا انتظام کر کے جانا ہے۔ جہاں بھی انسان جاتا ہے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے وہ جاتا ہے، تیاری کر کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ دنیا کا ماحول بدلنا ہے، لوگوں میں پیار محبت ڈالنا ہے، لوگوں سے درندگی اور حیوانیت کو ختم کرنا ہے، لوگوں سے سنگ دلی کو دور کرنا ہے، لوگوں سے جہالت کو دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ان تمام اوصاف اور خوبیاں عطا فرمایا اور دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آپ جب ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر موجود رکھیں، ساری صفتیں آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک چمکتی سورج کی کرن جیسی تھی، ایک بجلی کی چمک کی جیسی ان کی خوبصورتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو خوبصورتی دی ہے اس خوبصورتی کے بارے میں روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ایسی تھی، ایسا آپ کا حسن و جمال تھا، چہرے کی وہ بناوٹ، بالوں کی وہ خوبصورتی، دانتوں کی خوبصورتی اور گال رخسار مبارک کی خوبصورتی، پیشانی کی خوبصورتی ایسی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی بندہ آپ کو دیکھتا تو دیکھتے ہی رہ جاتا، ایک مرتبہ دیکھتا، دو مرتبہ دیکھتا، اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوبصورت پیدا فرمایا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اور ایسی بات کہی، خدا کی قسم آج تک کوئی کہہ نہیں سکتا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا کہ آج تک اتنے حسین و جمیل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی عورت کے پیٹ سے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اتنے آپ خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں ایسی خوبصورتی رکھی تھی کہ مثال دی جاتی تھی اور قیامت تک یہ مثال دی جائے گی۔ نام میں دیکھ لیں، جب خواجہ دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تو اس وقت پوری دنیا میں محمد نام کا کوئی بچہ نہیں تھا، عرب میں ایک بالکل نیا نام تھا، نہ جانے کیا کیا لوگ نام رکھتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ سردار آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے پوتے کا نام ایسا رکھوں کہ دنیا ان کی تعریف کیا کرے۔ محمد کا نام کیا ہے؟ محمد جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، ہر وقت جس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں تمام بندے جتنی بار بھی محمد کہیں گے اس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنی باتیں رکھیں، جتنے اوصاف رکھے، وہ تمام کے تمام بالکل دیگر انبیاء سے بالکل مختلف۔ اور انبیاء علیہم السلام کے جو نام رکھے گئے وہ بنی اسرائیل کی زبان میں، عبرانی زبان میں، لیکن آپ کا نام جو رکھا گیا وہ عربی زبان میں، اور عربی زبان یہ تمام زبانوں میں سب سے اچھی زبان، اس لیے کہ یہی عربی زبان قبر کی زبان ہوگی، میدان حشر کی زبان ہوگی، جنت کی زبان ہوگی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے تو ان کی زبان بھی تو کہیں کہیں استعمال ہونی چاہیے، نہیں، اسرائیلی زبان اور عبرانی زبان یہ کہیں استعمال نہیں ہوگی۔ قبر کے اندر فرشتے جو سوال کریں گے وہ عربی میں سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی شان ھذا الرجل۔ قبر کے اندر جو فرشتہ مردوں سے سوال کرے گا وہ عربی زبان میں سوال ہوگا، اور اس میں عربی زبان ہی سے جواب دینا ہے۔ میدان حشر میں عربی زبان، جنت کے اندر عربی زبان، قرآن عربی زبان میں، تو قرآن کی زبان، قبر کی زبان، حشر کی زبان اور جنت کی زبان عربی زبان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زبان منتخب فرمایا وہ عربی زبان۔ اسی طریقے سے جہاں آپ پیدا ہوئے وہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، جو دنیا کے لیے مرکزی جگہ ہے، سینٹر آف ورلڈ، بالکل دنیا کی وہ بیچ کی جگہ ہے، اور بیچ والی جو جگہ ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ پھر آپ کے لیے جو خاندان منتخب کیا گیا وہ قریش کا خاندان۔ قریش کا خاندان اسلام سے پہلے بھی بہت مشہور تھے، داد و دہش کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، خانہ کعبہ میں حجاج کرام کی خدمت کے اعتبار سے قریش خاندان بہت مشہور قبیلہ اور بہت مشہور خاندان سمجھا جاتا تھا۔ اس قریش کے خاندان میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ آخری نبی بنائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور نبوت کو ایسا محفوظ رکھا ہے، قیامت تک آپ کی نبوت کے تاج پر کسی کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں ختم نبوت کے سپہ سالار اور اس کے رکھوالے، اس کی حفاظت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں اور ہوں گے قیامت تک۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم انمول اور یکتا بنایا ہے۔ آپ در یتیم پیدا فرمائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا تاریخ کی کتابوں میں سب موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رات کا وقت تھا۔ جنت سے جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو رات کا وقت تھا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور رات کی تاریکی چھٹی اور دن کی روشنی جب نظر آنے لگی تو آپ نے اللہ کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی فجر کے وقت میں۔ تو آدم علیہ السلام نے فجر کے وقت میں 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی سے فارغ ہوئے، یعنی اپنے بیٹے کی جگہ میڈھے کو قربان کر کے جب فارغ ہوئے اور کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں اس خوشی کے موقع پر آپ نے دن چڑھ رہا تھا، تو اس وقت آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، 4 رکعت ادا کی آپ نے۔ آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے فارغ ہوئے تو ظہر پڑھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سے چھٹکارا پائے، دریائے نیل سے عبور کیا،
فرعون کے لشکروں سے بحفاظت اپنی قوم کو لے کر جب اس پار ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر 4 رکعت پڑھی، وہ عصر کا وقت تھا۔ تو آدم علیہ السلام فجر پڑھے، ابراہیم علیہ السلام ظہر پڑھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شام کے وقت انہوں نے 3 رکعت پڑھی جو مغرب کے نام سے مشہور ہوئی، اور رات کے وقت میں عشاء کی نماز حضرت اسحاق علیہ السلام پڑھی۔ تو یہ 4-5 جو نمازیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے پر انبیاء علیہم السلام نے اپنے طور پر پڑھی۔ لیکن خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا، اور معراج میں آپ کو 5 نمازوں کا ایک تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں تھیں لیکن لاسٹ میں 5 ہی نمازیں بچیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفے میں عطا فرمائی کہ اے نبی، آپ مجھے جب بھی یاد کریں گے، جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ تحفہ یاد آئے گا۔ اور آپ کی امتوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ ساری امتیں معراج نہیں آ سکتی، لیکن جب بھی آپ کی امت نماز پڑھے گی تو یہ معراج کا تحفہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے دوستو، میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ میلاد النبی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمیں عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں۔ آپ کے طفیل سے ہمیں ساری چیزیں ملی ہیں، قرآن ملا، دین ملا، جنت ملے گی، دنیا جو ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اس لیے دنیا پیدا کی گئی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی اتباع اور فرما برداری کرنا یہ صحیح مسلمان ہونے کی نشانی ہے، سچے عاشق رسول ہونے کی نشانی ہے۔ خوشیاں منانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا، آپ کی سیرت کو اختیار نہ کرنا، آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیم پر نہ چلنا، یہ حد درجے بے وفائی کی بات ہے، انحراف کی بات ہے اور انکار کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بات مان لی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جو میری بات مانتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے، اے اللہ کے رسول، جنت تو سبھی جائیں گے، آپ کی باتوں کو ماننے والے انکار کون کریں گے؟ تو فرمایا کہ جو میری باتوں کو، میری سنتوں کو، میری تعلیمات کو اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ جنت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے عشق رسول میں اور محبت رسول میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے سنت رسول فراموش ہو جائے، تعلیمات نبوی ہم سے فوت ہو جائے۔ میرے دوستو، پیغام میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ آپ جس نبی کی امت ہیں اور جس نبی کا میلاد مناتے ہیں، آپ ان کی سیرت پر چلیں، تبھی ہم میلاد منانے کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ میلاد میں کیا ہم کریں گے؟ کیا ہمارے لیے جشن ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں مبعوث ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ ہم نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے برائیوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، لوگوں کو بدلنے کے لیے، بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، سماج میں پھیلی ہوئی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔
اگر آج ہم ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، سلسلے میں سوچ رہے ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں، تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو یقیناً ہم میلاد النبی منانے کے حقدار ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں، سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، اپنی زندگی میں سنت نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، اور وہ صرف میلاد النبی کے دن میلاد النبی مناتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے وفا ہے اور مکار ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب کچھ تو کر رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، کھا رہا ہے، موج و مستی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے درد کا اور غم کا وہ لینے والا نہیں ہے۔ غم بھی لینا ہے، فکر بھی لینا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ماننا بھی ہے اور عام بھی کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میلاد النبی کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی پر ہم عمل کریں، سنت رسول پر ہم عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں اسی نبی کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، الصلاۃ عماد الدین۔ اسی نبی کا فرمان ہے کہ اے لوگو، نماز یہ دین کا ستون ہے، دین کی روح ہے۔ نماز جس نے قائم کیا اس نے دین کے دوسرے ستونوں کو قائم کیا، اور جس نے دین کو منہدم کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے دین کے دوسرے ستونوں کو ڈھا دیا۔ آج جھنڈیاں لگانے والے ہمارے نوجوان دوست اتنے بھولے بھالے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر جھنڈیاں اور لائٹیں لگا رہے ہیں۔ اے اللہ کے دشمنوں، جس نبی کے نام پر تم جھنڈیاں لگا رہے ہو، لائٹیں سجا رہے ہو، اسی نبی کا فرمان ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو۔ نماز سے چھٹی کسی وقت بھی نہیں ہے، تم اللہ کے نبی پر خوشیاں مناؤ، شوق سے مناؤ، شریعت کے حکم پر چلتے ہوئے، شریعت کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ اس میں کچھ جاہل قسم کے اور گستاخ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جلوس محمدی میں ڈانس کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض رپورٹیں ایسی بھی آتی ہیں کہ وہ چڑھائے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اسلام کا پرچم لہراتا نہیں ہے، وہ اسلام کو رسوا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وہ کلنک ہیں۔ ایسے لوگوں سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہونی چاہیے جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں حدیث کی روشنی میں اپنی اولاد سے بھی، اپنے مال اور دولت سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی محبت کا ثبوت دیں، جس طرح ہم اپنے استاذ کے سامنے ادب سے رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے ادب کا لحاظ کرتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منانے والا اتنا بے ادب ہوگا؟ وہ ڈانس کرے گا، غیروں کے اور ہمارے جلوس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں پر غور کرنا ہے، اور اپنی زندگی سے سب سے پہلے ہمیں ان خرابیوں کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔